بلوچستان میں آج جو کچھ ہوا ہے، اسی جانب کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپنی ایک تقریر میں بلوچستان کا خوفناک نقشہ کھینچا تھا۔ آپ بھی ذرا وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل کے ٹویٹ کے مطابق اس وقت بلوچستان کے کسی بھی حصے میں ریاست کی کوئی رٹ موجود ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ جعفر ایکسپریس کی دہشت گردانہ کارروائی پر سرحد کے پار ہندوستان میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ جو ٹرین کا انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ پاکستان کی فوج کا سٹائل ہے کہ وہ رنگت دکھاتے ہیں، وہ اپنے F-16 لے آئیں گے، توپے لے آئیں گے، ٹینک لے آئیں گے اور جنتا کو، جناردن کو اس میں کچل دیں گے۔ یہ اب اپنی موت مر رہے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے تبصروں پہ مجھے بھی غصہ آ رہا ہے اور آپ کو بھی یقیناً غصہ آ رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے اور حکومتی رویے پر تو ماتم بنتا ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق قصور یا تو پچھلی حکومت کا ہے یا دنیا کا ہے، کیونکہ دنیا نے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے بلوچستان کے جو علیحدگی پسند دہشت گرد ہیں وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کھلے عام کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی طلال چودھری صاحب کے مطابق علیحدگی پسند عناصر اور TTP یا ISIS خراسان جیسے گروہ جو ہے وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انٹرنلی ہماری سابق حکومت نے کچھ فیصلے اس طرح کے کیے اور اس فیصلوں کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بڑھی ہیں۔ اب دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل فورسز، جیسا کہ پچھلے دنوں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے بیان دیا، لیکن امریکہ سمیت پوری دنیا کو پاکستان کے پیچھے عملی طور پہ کھڑا ہونا پڑے گا اس کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ کے اندر، اور عملی طور پر جب تک نہیں کھڑے ہوں گے، ہمیں اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تو یہ صرف اگر ناکامی ہوئی تو یہ پاکستان کی نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو حکمرانوں کی محدود سوچ پر صرف ماتم کرنا ہی بنتا ہے، جو ہر وقت عوام کو بیوقوف بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ویسے اس میں ان کا اتنا قصور نہیں جتنا آپ کا، میرا، ہم سب کا ہے، کیونکہ ہم بیوقوف بنتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بیوقوف بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اب میں جو تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں بلوچستان اور نظام کے حیدرآباد میں کچھ مماثلت ایسی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپریشن پولو، شاید کچھ لوگوں کو آپریشن پولو کے بارے میں معلوم ہو۔ یہ 13 سے 18 ستمبر 1948 کے درمیان بھارت نے حیدرآباد پر فوجی حملہ کر کے اسے زبردستی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا تھا۔ اس وقت نظام میر عثمان علی خان حیدرآباد کے حکمران تھے اور انہوں نے پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کے بجائے آزاد ریاست رہنے کا اعلان کیا تھا، تاہم بھارت نے اسے پولیس ایکشن قرار دے کے فوجی کارروائی کی جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور بالآخر 18 ستمبر 1948 کو حیدرآباد بھارتی قبضے میں چلا گیا۔ اسی طرح بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت 27 مارچ 1948 کو ہوئی، جب خانف کلات میر احمد یار خان کو فوجی دباؤ اور سیاسی حکمت عملی کے تحت الحاق پر مجبور کیا گیا۔ بلوچ قوم پرستوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی، خاص طور پر پرنس عبد الکریم خان جو خان آف کلات کے بھائی تھے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی، لیکن پرنس عبد الکریم کو گرفتار کر کے بغاوت کچل دی گئی، مگر بلوچ قوم پرست اسے جبری الحاق قرار دیتے آئے ہیں۔ آج جب ہم حیدرآباد کی جانب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حیدرآباد بھارت کے سب سے بڑے معاشی، ٹیکنالوجی اور تجارتی مراکز میں سے ایک ہے اور کئی لحاظ سے معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ حیدرآباد سائبر آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک، امیزون اور اس طرح کی دیگر بڑی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں۔ جبکہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچ رہنما اختر مینگل کے مطابق پورے صوبے میں ریاست کا کوئی عمل دخل رہ ہی نہیں گیا۔ آج حیدرآباد بھارت کے سب سے بڑے IT ہبس میں شامل ہوتا ہے اور بنگلور کے بعد بھارت کا دوسرا بڑا IT سینٹر ہے۔ 2023 میں صرف ایک سال میں حیدرآباد نے IT میں درآمدات میں تقریباً $30 بلین کمائے، جبکہ بلوچستان میں گیس، تیل، سونا، تانبا اور دیگر معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک کا سونا اور تانبے کا ذخیرہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شامل ہے، مگر بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب ترین صوبہ ہے جہاں غربت کی شرح 40% سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آج
حیدرآباد کو انڈیا کا دوا سازی کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر ادویات اور بایوٹیک میں بھارت کے سب سے بڑے مراکز میں شامل ہے۔ یہاں کی فارما انڈسٹری بھارت کی مجموعی ادویات کی برآمدات میں 35 سے 40% فراہم کرتا ہے، جبکہ بلوچستان میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور روزگار کے موقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بلوچستان کا GDP پاکستان کے ٹوٹل حصے میں صرف 6% ہے، حالانکہ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 44% ہے۔ آج حیدرآباد بھارت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے، اور بین الاقوامی معیار کے یہاں پہ ہوائی اڈے ہیں، میٹرو سسٹمز ہیں، اسمارٹ سٹی ہیں، جو اسے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بناتا ہے۔ اور دوسری جانب بلوچستان میں سیکیورٹی آپریشنز ہیں، عسکریت پسندی ہے، بدامنی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار اور سرمایہ کاری بالکل بھی نہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند گروہ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف ہے، جو اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد 1948 میں بھارت میں بزور طاقت شامل کیا گیا، لیکن آج یہ بھارت کی معیشت میں ایک طاقتور انجن بن چکا ہے۔ اور دوسری جانب بلوچستان میں اب تک بڑے 5 فوجی آپریشن کیے گئے ہیں۔ پہلا فوجی آپریشن بلوچستان کو الحاق کرنے کے لیے 1948 میں کیا گیا۔ 1958 میں نواب نوروز خان نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تو پاکستانی فوج نے بغاوت کو کچلنے کے لیے آپریشن کیا اور نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بعد میں نوروز خان کے بیٹے سمیت کئی ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ خود نوروز خان جیل میں انتقال کر گئے۔ پھر 1962 میں شیر محمد مری اور ان کے ساتھیوں نے پھر سے مسلح جدوجہد شروع کی۔ یہ جدوجہد 1970 تک جاری رہی، جس میں بلوچ مزاحمت کاروں نے پہاڑوں میں پناہ لے کر گوریلا جنگ جاری رکھی۔ پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر عسکری کارروائیاں کی اور باغیوں کو دبانے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ کئی بلوچ جنگجو مارے بھی گئے اور کئی کو گرفتار کیا گیا۔ آخرکار 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور عام معافی دی، لیکن 1973 سے 1977 تک بلوچستان میں خون ریز فوجی آپریشن کیا گیا، جس میں ہزاروں بلوچ جنگجو اور عام شہری مارے گئے۔ اس وقت بھٹو حکومت نے ایرانی حکومت کی مدد سے ہیلی کاپٹر، گن شپ اور جدید ہتھیار استعمال کیے۔ اور پھر آتا ہے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا دور۔ پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، گیس کی رائلٹی کے مسائل اور فوجی چیک پوسٹوں پر کشیدگی بڑھتی گئی۔ نواب اکبر بگٹی جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بلوچ حقوق کے لیے تحریک چلائی جو مسلح بغاوت میں تبدیل ہوئی۔ 2006 میں پاکستانی فوج نے نواب اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن کیا، جس میں وہ مارے گئے۔ اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد بلوچستان میں مزاحمت اور شدت پسندی میں اضافہ ہوا۔ مختلف علیحدگی پسند گروہ جیسے بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ یہ زیادہ متحرک ہو گئے۔ آج بھی بلوچستان میں فوجی آپریشن جاری ہیں، جن میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگیوں کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ آج بھی اگر ماضی سے سبق نہ سیکھا گیا تو بلوچستان کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ پیس سٹڈیز اور کمیونیکیشن سٹڈیز کے معروف اسکالر یوہان گلتون کے مطابق جھگڑے ختم نہ کیے جائیں تو وہ تشدد کو جنم دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے ملٹری یا بہترین فوجی ساز و سامان آپ کی فتح کی گارنٹی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں دوسرے معاملات کے اوپر، دوسرے سلوشنز کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہے غور کرنے کا، کیونکہ آگے ہی بہت سے سال گزر چکے ہیں، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ اب چیزوں کو سمیٹنے کا وقت ہے، اب مستقبل کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے، اور اگر نہیں سوچا جائے گا تو حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں آئیں گے۔ خدا حافظ۔